بٹی صاحب، حضور یہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہمیں جو ایک سویلین سٹرکچر تھا، اس کا ایک تو ہمیں کلیپس نظر آیا، پارٹیاں جو تھیں ان کو دیکھا آپ نے، خود سول اداروں پر حملہ کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا اور اس آسمان نے بھی دیکھا۔ اس دوران کچھ عجیب سے کانسیپٹ مارکیٹ میں فلوٹ کیے جا رہے ہیں۔ پہلے آیا ری امیجننگ پاکستان، یہ غالباً حسین حقانی صاحب سکنا واشنگٹن ڈی سی جو ہیں، انہوں نے شاید اس حوالے سے کوئی کتاب بھی لکھی تھی۔ اب عمرانی معاہدہ کرنا ہے، یہ جو ایک مجرد اصطلاحیں ہیں۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں بٹی صاحب کہ بھائی میرے اور آپ کے اور عوام کے پیسے آپ نے ہمارے اوپر خرچ نہیں کرنے، اوپر سے پیسے اوپر نکل جانا ہے، ہمارے ہاتھ میں عمرانی معاہدہ پکڑا کے آپ پتلی گلی سے نکل جائیں گے۔ حضور یہ ہمارے حقوق ہمیں کون دے گا بٹی صاحب؟ صاحب گزارش یہ ہے، کبھی عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، کبھی این آر او معاہدہ ہوتا ہے، کبھی حقانی معاہدہ ہوتا ہے، کبھی مشرف معاہدہ ہوتا ہے۔ یہ آئین سازی کرنے کی بجائے 1973 کا جو آئین ہے صرف اس پر امپلیمنٹ ایمانداری سے کرانا شروع کر دے، عوام کا پیسہ عوام پر لگانا شروع کر دے۔ 1973 کے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کوئی حکمران اپنے ملکی مفاد سے زیادہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دے اور اپنے بزنس کو فروغ دے؟ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ کسی بھی شخص پر جھوٹا مقدمہ درج کیا جائے؟ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ صرف اور صرف آپ نے ملک بنایا ہے چند پارلیمنٹیرین کے لیے جو 10 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں اور انہیں کیا پتا کہ صاف پانی بھی 95% لوگوں کو پاکستان میں نہیں ملتا، تعلیم نہیں ملتی، صحت نہیں ملتی۔ میں معافی چاہتا ہوں قاضی صاحب، میں ڈکٹیٹرشپ کے ہمیشہ خلاف تھا، خلاف ہوں اور اخبار رہوں گا، لیکن 15 سال میں جتنی اس جمہوریت حکومت نے عوام کو مایوس کیا اور عوام اس سے اچھا بٹی صاحب مجھے معافی، میں وقت کی کمی ہے، ایک سوال اور کرنا ہے، پھر ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے جو سمندری طوفان آیا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ موجود ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ کل تک تو آپ نے بتایا کہ کچھ زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی، آج کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی استحکام پاکستان تو اللہ تعالیٰ کرے گا ہی، یہ استحکام پارٹی بھی ہوگا جو پارٹی بنی ہے استحکام پارٹی؟ قاضی صاحب اطلاع ہے کہ ایک رابطہ ہو گیا ہے، اوکے، لیکن وہ جو رابطہ جس گاڑی کے ڈبے میں ہوا ہے، نہ اس کا سٹیئرنگ ان کے پاس ہے، نہ ایکسیلیٹر ان کے پاس ہے، اور نہ ہی اس گاڑی میں کوئی سواریاں بیٹھنا چاہتی ہیں، کوئی سواریاں نہیں بیٹھنا چاہتی۔ سواریاں سیاسی جماعت کی کون سی ہوتی ہے؟ ان کا ووٹر ہوتا ہے، ووٹ بینک ہوتا ہے، خواتین، بزرگ، بچے جو پولنگ سٹیشن پہ جا کے ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیں سیاسی جماعتیں درجنوں بنا لیں، سینکڑوں ہیں اور بنا لیں، لیکن ان کو کچھ ووٹر تو دے دو بھائی، ان کے پولنگ ایجنٹ تو پورے کرا دو، ان کے کینڈیڈیٹ تو پورے کرا دو۔ اگر آپ جس کو ختم کرنے کے لیے اتنی سیاسی جماعتیں بنا رہی ہیں، تو اگر وہ عوام میں ہیں تو پھر آپ جتنے مرضی ہوا میں تلیل چلاتے رہیں، جتنی مرضی ملاقاتیں کراتے رہیں، جتنے مرضی بندے امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے رہیں، یاد رکھ لیں اصل طاقت عوام ہے۔ لیکن اگر مشینوں پہ رزلٹ بنانا ہے تو مجھے اس کا نہیں پتا۔ بادی النظر میں آپ کو خبر یقین سے دے رہا ہوں، محترم نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور آصف علی زرداری صاحب نے ایک دو باتوں میں بہت کھل کے اختلاف ہو چکا ہے، مبینہ طور پر کھل کے اختلاف ہو چکا ہے آئندہ کے سیٹ اپ پر۔ تو بہت زیادہ امکان ہے کہ شاید الیکشن بھی وقت پر نہ ہو، جب تک وہ جس کو اپنے راستے کی رامتاوٹ سمجھیں، جب تک وہ سائیڈ پہ نہ ہو۔ باقی کل کی سیاست کے بارے میں پریڈکشن کرنا پاکستانی ناممکن ہے، کیونکہ یہ 14 جماعتوں کو نہ راستہ ایک ہے نہ منزل ایک ہے۔ اچھا بٹی صاحب کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں، ٹٹ بٹس کہہ لیں ان کو۔ آپ جانتے ہیں نادرا کے چیف طارق ملک صاحب ایک انٹرنیشنلی ریناؤنڈ آدمی ہیں، اور اس سے پہلے ٹیکسس میں اور بہت سے ملکوں میں انہوں نے بہت اعلیٰ ترین خدمات جو ہیں۔ اچھا صاحب اس میں مجھے 1 منٹ دے دیجیے۔ طارق ملک صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں، دنیا میں جو کچھ کمپیٹنٹ اور آنیسٹ لوگ ہیں، کچھ کمپیٹنٹ اور ایماندار، طارق ملک کا نام ان میں آتا ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستان کو ووٹ کے کا سیٹ اپ بنا دیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارنا چاہا، جن کا انہوں نے بات تسلیم نہ کی۔ تو اس کریڈیبل شخص کو، اس کے والد بھی نیک آدمی ہے، طارق ملک میں چیئرمین نادرا،
اور وہ خود بھی کمپیٹنٹ ہے. بدقسمتی ہے وہ ملک میں اصلاح کرنا چاہتے تھے یہ، لیکن کچھ لوگ لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کرنے والوں کو ملک بدری کیا جاتا ہے. اچھا ایک خبر اور بھی ہے یار، یہ بٹ صاحب میں آپ سے بھی پوچھ لوں، آپ مجھے خاموش بیٹھے اچھے نہیں لگ رہے. سنا ہے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے اس نظر ہو رہے ہیں ان اختلافات کے جن کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا ہے بٹی صاحب نے. آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس ضمن میں؟ قاضی صاحب بات جو پھڈے کی بات آپ فرما رہے ہیں وہ استحکام پارٹی جو ہے اس کی بنا پر بھی پھڈا ہے، کیونکہ میری خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ملک کی 4 بڑی پارٹیاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آئے، اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آتی ہیں تو ایک نکاتی ایجنڈے پر آتی ہے. اب یہ تو طے ہے کہ تخت لاہور جس کا ہے پاکستان بھی اسی نے لینا ہے، اور یہ پارٹیاں اپنا اپنا منشور لے کر اب جب جائیں گی، اس میں فضل الرحمان لے لے، مسلم لیگ نونز لے لے، پیپلز پارٹی لے لے، اور چوتھی جماعت جو استحکام پارٹی ہے، یہ اگر بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف آتے ہیں اور مل کے چلتے ہیں اور ایٹ اینی کاسٹ زمان پارک والی پی ٹی آئی پارٹی کو اگر یہ گرانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا. چلیں اکٹھا ہونا پڑے گا، لیکن ایک کیونکہ وقت کی کمی ہے، پارٹیوں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک. اچھا بٹی صاحب یہ جو مجھے بتایا جا رہا ہے سیٹھی صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے یہاں پہ کرکٹ کو مینج بھی کیا اور بہت سے یہاں پہ شوز بھی کروائے، یعنی میچز بھی لے کے آئے. تو اب سنا ہے پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے ان سے، اور وہ زرداری صاحب سے شاید مبینہ طور پر ملاقات کی بھی خواہش ہے ان کی. تو یہ کیا یہ بھی اسی سیاسی لڑائی کا خدا نخواستہ وکٹم بن رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب نے خصوصاً پی ایس ایل میں بڑا نمایاں رول ادا کیا. ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا نہیں ہو سکتا. نجم سیٹھی پی سی بی کو کمپیریٹیولی بہتر چلا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ لڑائی کسی اور کی ہے، اور کسی اور کی لڑائی میں ہمیشہ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی ہے، کمپیٹنسی، محنتی اور ہارڈ ورکر اور آنیسٹی اب نہیں رہا. اب ذاتی غلاموں کو نوازا جاتا ہے کہ اس عہدے پر اس کو چیئرمین نائب لگا دو، فلاں لگا دو، نادرہ لگا دو، پھر ان سے من پسند فیصلے لو. تو سیاست کی جو شداد بٹ صاحب کی بات ہے. میں اچھا بٹی صاحب ایک بات بتائیں، ٹائم بڑا کم ہے، میں نے آپ سے بہت ٹائم سے کم ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو ہم صحافی ہیں، کیا ہم صحافیوں کو یہ شعبہ دیتا ہے کہ ہم توشہ خانے سے بھی تحفے لیں اور سرکاری عہدے بھی لیں اور پھر دوبارہ ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو صحافی پورٹرے کریں؟ میں نام نہیں لیتا. صحافیوں کا میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے، سیاستدانوں سے پہلے، بیوروکریٹ سے پہلے صحافیوں کا احتساب ہونا چاہیے. جب تک صحافیوں کی کالی بیڑیں جو ہر جا کے شہد کی مکھی پہ بیٹھ کے چوستی ہیں اور صحافت کو گالی بنا دیا، جماعتوں کے ترجمان بن گئے ہیں، جب تک آپ صحافیوں کا احتساب نہیں کریں گے، لوگوں تک حقائق نہ پہنچنے میں پالیٹیشنوں کے ساتھ صحافی بھی بڑی ذمہ دار ہیں. ان کی کریڈیبلٹی، جج سے زیادہ صحافی کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. پر بدقسمتی ہے ہم میں کچھ لوگ شاید پارٹیوں کے میڈیا سیل سے پیسے لیتے ہیں، پیسے یا بڑے بڑے کام لے کے کروڑوں روپے کے اپنے آپ کو ایمانداری کا توشہ خانہ کی گھڑی. بتاؤں آپ کے اسلام آباد میں کس نے لی، کس نے سرکاری وزٹ کیے، ان وزٹوں میں اربوں روپے لگ گئے ہیں. لیکن بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی. تو بٹی صاحب یہ تو پھر جو ہماری اپنی باڈیز ہیں ان کو بھی ایک ریگولیٹری باڈی ہونی چاہیے. سے زائد صحافی ہیں کہ کم ہیں؟ اس پہ بھی فگر بھی دے دیں. آج کوئی لائیو جا رہے ہیں آپ. بٹ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا صحافیوں کو عہدے جو ہیں وزارتیں ہیں یا سینیٹری شپ یا جو تحفے ہیں وہ چیئرمین شپ ہو کسی کی، یہ لینے چاہیے؟ اور پھر خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹلٹ ان کی رہتی ہے، جب ایک خاص پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ ہو اور وہ پارٹی پاور میں آ جائے اور پھر وہ اس کا لے اور پھر اگلے دن پھر صحافی بن کے وہاں پہ آ کے شروع ہو جائیں تعریفیں کرنی، تو یہ کوئی اچھا لگتا ہے ہمیں؟ قاضی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو آج نظر آ رہی ہے بات. آپ کو مشاہد حسین نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کو باغ سے مشتاق مناس الیکشن لڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ پچھلے 40 سال سے یہ وتیرہ چل رہا ہے، لیکن اس دور میں صرف پرابلم یہ آئی ہے کہ صحافیوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے.